اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، وہ لوگوں سے تو اپنی حرکات چھپا سکتے ہیں لیکن اللہ سے کچھ نہیں چھپا سکتے۔ ایک اور مرتبہ ارشاد فرماتا ہے، اس دنیا کے مزے تو بہت کم ہیں، ایک پرہیزگار کے لیے آخرت ہی بہتر ہے۔ کیا تم لوگوں سے ڈرتے ہو جبکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم واقعی مومن ہو۔ اللہ اگر دیر کر رہا ہے دینے میں، تم مانگنا مت چھوڑو، کیا پتہ اس کو پسند ہو تمہاری آواز سننے میں، تم رابطہ مت توڑو۔ کبھی کبھی تکلیف اتنی ہوتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے بات کرنے کا دل نہیں کرتا۔ منظرنامے سے ہٹ کر دیکھیے، بہت کم کردار کہانی میں آپ کے منتظر ہوں گے۔ جب وقت اور حالات ساتھ نہیں دیتے تب زندگی کا اصل مقصد سمجھ آتا ہے۔ بدلنا ہے تو خود کو بدلو، ورنہ وقت کے بدلنے کا طریقہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ عمر سے زیادہ حالات انسان کو جلدی بوڑھا کر دیتے ہیں۔ تم اللہ کی تلاش میں رہو، یقیناً جو تلاش کرتے ہیں وہی اپنی طلب پاتے ہیں۔ دل سے بات کرنے میں اور دل رکھنے کے لیے بات کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے یعنی اللہ کے خوف سے رو پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا کریں گے۔ زندگی تجھ کو لمحوں کا سفر کہتے تھے، بیچ میں آ گئی صدیوں کی مسافت کیسے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اب یہ ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں، اللہ کو تم اس سے غافل نہ سمجھو، اللہ تو انہیں ٹال رہا ہے اس دن کے لیے جب یہ حال ہوگا کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں تو تم ان پر صبر کرو، دوسروں کو سمجھنے سے پہلے خود میں اتر کر دیکھ کہ ڈھونڈ رہا ہے جو تو لوگوں میں، وہ کبھی خود میں تو تلاش کر کے دیکھ۔ ہاں ٹھیک ہے، تکلیف ہے تو پھر اپنے اندر راحت تلاش کر کے دیکھ، سکون تجھے پھر ہی آنا ہے۔ زندگی کے مقصدوں کو سیکھ کر چل تو صحیح، اور ٹوٹ جائے تو پھر سے کبھی ایسا وقت پھر نہیں آنا ہے۔ اللہ سے رو کر مانگتے ہیں، مانگ کر روتے نہیں۔ اللہ الرحمن ہے، وہ جو اپنی تمام مخلوق کو خوشحالی سے نوازتا ہے اور ان میں فرق سے وہ عاری ہوتا ہے۔ وہ اپنی ہر مخلوق کے ساتھ انتہائی رحم دل، مہربان اور محبت کرنے والا ہے۔ وہ اللہ ہے جس کے سوا معبود نہیں، مالک، خالص، کمال، ایمان دینے والا، نگران، غالب اور زبردست۔ اللہ پاک ہے ہر اس چیز سے جو وہ اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ وہ جو انتہائی مہربانی سے کام کرتا ہے، وہ جس نے اپنے لیے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اور اس نے اپنے مومنوں کے لیے گواہی دی کہ وہ اپنے یقین میں سچے ہیں کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں۔ وہ اگر تمہاری پکار سننا چاہتا ہے تو تم بھی اس کو پکارتے رہو، پھر وہ تمہیں وہ بھی دے گا جس کے لیے تم اسے پکارتے ہو۔ معجزوں کی راہ تو اللہ آخری سانس تک کھلی رکھتا ہے، تو تم بھی دعا کرتے رہنا جب تمہارے پاس قبولیت کی کوئی بھی وجہ باقی نہ رہے، کیونکہ بے بس تم ہو، وہ تو پل میں نصیبوں کو بدل سکتا ہے اور لمحوں میں دلوں کو موڑ سکتا ہے۔ اگر ان کا چھوڑ جانا تمہیں اللہ کے قریب کر گیا ہے تو جان لو کہ تمہارے اس دل کو توڑنے کا یہی مقصد تھا جو انہوں نے پورا کر دیا ہے۔ تمہیں تو شکر گزار ہونا چاہیے، کیونکہ جو تم نے پا لیا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو تم نے کھویا ہے۔
ہو سکتا ہے کہ نصیب کے پنے پر درج ہو ہی یہی کہ اس کے صبر کے بدلے میں من پسند چیز سے نوازا جائے گا۔ کیا تمہیں اللہ کا وعدہ یاد نہیں؟ فرق اس چیز سے نہیں پڑتا کہ وہ کیسے چنتا ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ وہ چن لے، کیونکہ ان سے بہتر کبھی کوئی نہیں ہو سکتا جو اللہ کو پسند آ جائے۔ یاد رکھنا، اللہ جب راضی ہوتا ہے تو ہدایت دیتا ہے، اور اللہ ہدایت بھی کسی کسی کو دیتا ہے۔ اگر آپ کو ہدایت ملی ہے تو خیال رکھیں کہ اللہ آپ سے کبھی ناراض نہ ہو، آپ کے کسی بھی کام سے۔ یہ اندھا یقین جو کرتے ہو لوگوں پر، ایک بار تو کر کے دیکھو اپنے رب پر۔ یہ جو غم کے بادل ہیں سب چھٹ جائیں گے، پھر دیکھنا کیسے کرم ہو جائے گا۔ اللہ کی رضا میں راضی ہونے کا مطلب جانتے ہو کہ تمہارا دل سکون میں ہو، اور بس دل میں یہ بات ہو کہ اگر وہ چیز میرے لیے ہے تو وہ مجھے مل کر ہی رہے گی، چاہے لاکھ دنیا سازشیں کرے، اور اگر وہ چیز مجھے نہیں ملی تو میں تیار ہوں اس سے بہترین چیز پانے کے لیے۔ اللہ تم پر آنے والی آزمائش تمہیں خود سے دور کرنے کے لیے تو نہیں لاتا، بلکہ سیدھے راستے سے بھٹک جانے کے بعد جو دوریاں اور فاصلے تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان پیدا ہو جاتے ہیں، وہ رب دوبارہ سے تمہارے لیے ان بندگی کی راہوں کو استوار کرنے کے لیے تمہیں آزماتا ہے۔ رب تعالیٰ کی ذات تو وہ رحیم ذات ہے جس کے غصے میں بھی ہمارے لیے پیار اور خیر خواہی چھپی ہوتی ہے۔ کاش کہ ہم سمجھنے والے بن جائیں۔ آپ کے اٹھے ہاتھ بھلے ہی گناہ گار ہیں، آپ کی دعائیں بھلے ہی کمزور ہیں، لیکن وہ جو ہمارا اللہ ہے وہ بڑا طاقتور اور بڑی قدرت رکھنے والا ہے۔ اور دوسرا کہ اللہ بہت کم لوگوں کے دل میں دعا کا خیال لاتا ہے، ورنہ لوگ پریشان پھرتے ہیں، روتے ہیں، در در بھٹکتے ہیں۔ اگر آپ کے دل میں اللہ نے دعا کرنے کا خیال ڈالا ہے تو یقین کریں دعا بھی جلد قبول ہوگی، کیونکہ اللہ نے آپ کو اس کے پاس آنے کے لیے چنا ہے۔ پتہ ہے ہمارے سامنے صرف ایک نقطہ ہوتا ہے، باریک سا، مگر اللہ کے سامنے ہمارے مرنے تک کی زندگی اور اس کے بعد کی بھی زندگی ہے۔ وہ سب جانتا ہے تمہیں کیسے، کیا اور کب دینا ہے۔ اللہ نہیں ہارنے دیتا اسے جو اللہ کے لیے ہار بھی قبول کر لے۔ تمہیں کیا پتا کہ ایک سجدہ تمہارے دل کی کیفیت بدل دے اور اس سجدے سے خدا مل جائے۔ اس وقت اللہ اور آپ کے درمیان ہونے والی گفتگو، آنسوؤں سے بھری ہچکیاں، دل میں کی گئی باتوں کی آوازیں صرف اللہ کے سوا اور کوئی نہیں سن پاتا۔ کیوں اللہ دور لگتا ہے تمہیں؟ وہ تو معجزوں کی شکل میں روز ملتا ہے تمہیں۔ اگر خفا ہو پھر بھی محبت کرنا نہیں چھوڑتا، میرے رب کی ناراضگی بھی اتنی پیاری ہے۔ اگر اللہ کی محبت کا سہارا نہ ہو تو دل اس قدر بوجھل ہے کہ قدم اٹھانا محال ہے۔ اللہ کی قسم، اگر اللہ راضی ہے تو موت سے خوبصورت کوئی چیز نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندے، تو میرا ہو کر دیکھ، سب کچھ تیرا نہ کر دوں تو کہنا۔ سجدہ خوشی کا ہو یا غم کا، توفیق ملنا بڑی بات ہے۔ اے لوگو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، پھر تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے اور تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے باز دھوکہ نہ دے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سب سے زیادہ قابل نفرت شخص وہ ہے جو لوگوں میں عیب تلاش کرتا ہے۔ رشتے خوبصورت نہیں ہوتے، نبھانے والے انہیں خوبصورت بناتے ہیں۔ پاک ہے وہ پروردگار جو عیبوں کو چہروں پر ظاہر نہیں کرتا۔ وہ انتظار کے بعد نوازتا ہے،
جیسے یعقوب کو یوسف علیہ السلام۔ وہ سب سنتا ہے، وہ التجائیں رد نہیں کرتا۔ صبر کی اس جنگ کے بعد تم شکر کی فتح پاؤ گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو شخص اپنے آپ سے راضی رہتا ہے اس پر ناراض ہونے والے بڑھ جاتے ہیں۔ جب دنیا کسی کی طرف رخ کرتی ہے تو دوسروں کی خوبیاں اسے ادھار دے دیتی ہیں، اور جب اس سے پیٹھ پھیرتی ہے تو اس کی اپنی خوبیاں بھی اس سے چھین لیتی ہیں۔ لوگوں سے ایسا میل جول رکھو کہ اگر تم مر جاؤ تو وہ تم پر روئیں، اور اگر جیو تو تمہاری طرف مائل رہیں۔ لوگوں میں سب سے بیچارہ وہ ہے جو اپنے لیے دوست حاصل نہ کر سکے، اور اس سے زیادہ بیچارہ وہ ہے جو بنے بنائے دوستوں کو کھو بیٹھے۔ اللہ کی بارگاہ میں وہ برائی جو تمہیں رنجیدہ کر دے اس نیکی سے بہتر ہے جس پر تمہیں ناز ہو۔ دنیا کی مثال سانپ کی سی ہے، جسے چھو تو نرم لگتا ہے مگر اس کے اندر زہر قاتل ہوتا ہے۔ فریب خوردہ جاہل اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے، لیکن ہوش مند عقل مند اس سے بچ کر رہتا ہے۔ یہ دونوں عمل ایک دوسرے سے کتنے دور ہیں۔ ایک وہ عمل جس کی لذت آ کر چلی جائے مگر اس کا وبال باقی رہ جائے، اور دوسرا وہ عمل جس کی مشقت یاد بھی نہ رہے مگر اس کا اجر باقی رہے۔ عقلیں زیادہ تر خواہشات کی بجلیوں کی چھاؤں میں قتل ہوتی ہیں۔ شریف آدمی کا بہترین عمل یہ ہے کہ لوگوں کے جو عیب اسے معلوم ہو ان کی طرف دھیان نہ کرے۔ جس پر حیا نے اپنا لباس پہنا دیا اس کے عیب لوگوں کی نظروں کے سامنے نہیں آتے۔ خاموشی بڑھ جائے تو وقار بڑھ جاتا ہے، اور انصاف زیادہ ہوگا تو مستقل دوست زیادہ ہوں گے۔ مہربانی کرنے سے قدر و قیمت میں عظمت آ جاتی ہے۔ بے شک کچھ لوگوں نے ثواب کی امید میں اللہ کی عبادت کی تو یہ ہوئی تاجروں کی عبادت، اور کچھ لوگوں نے خوف کی وجہ سے اللہ کی عبادت کی تو یہ ہوئی غلامی کی عبادت، اور کچھ لوگوں نے شکر ادا کرنے کے لیے اللہ کی عبادت کی، یہ ہے آزاد لوگوں کی عبادت۔ جب جواب بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تو درست جواب ناپید ہو جاتا ہے۔ سب سے اچھا عمل وہ ہے جسے بجا لانے کے لیے تم اپنے نفس کو مجبور کر دو۔ حسد نہ کرنے سے بدن تندرست رہتا ہے۔ ایمان یہ ہے کہ جہاں سچ نقصان دہ ہو اور جھوٹ بولنا فائدہ مند ہو وہاں تم سچ کو جھوٹ پر ترجیح دو۔ عقل مند آدمی کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہوتی ہے، اور احمق آدمی کا دل اس کی زبان کے پیچھے ہوتا ہے۔ مالداری پردیس کو بھی مضبوط بنا دیتی ہے، اور فقیری وطن کو بھی پردیس بنا دیتی ہے۔ خدا کی رحمت سے نا امید ہونا بہت نقصان دہ ہے۔ انسان کی سب آرزوئیں پوری ہونے والی نہیں ہیں۔ جب تم امیدیں باندھتے باندھتے دور جا پہنچو تو موت کی اچانک آمد کو یاد کر لو۔ مال امیدوں کو مضبوط کرتا ہے اور موت آرزوؤں کی جڑ کاٹتی ہے۔ تنگی آرام سے اور موت حیات سے بہت قریب ہے۔ زمانے کے پل پل کے اندر آفتیں پوشیدہ ہیں۔ دنیا مسافر خانہ ہے مگر بدبختوں نے اسے اپنا وطن بنا رکھا ہے۔ جو شخص گناہ سے پاک اور بری ہو وہ نہایت دلیر ہوتا ہے، اور جس میں عیب ہو وہ سخت بزدل ہو جاتا ہے۔ لالچ سے روزی نہیں بڑھتی مگر آدمی کی قدر ضرور گھٹ جاتی ہے۔ انسان جو حالت اپنے لیے پسند کرے اسی حالت میں رہتا ہے۔ جو شخص خواہ مخواہ کسی کو محتاج بناتا ہے وہ محتاج ہی رہتا ہے۔ جب تک کسی شخص کا پوری طرح سے حال معلوم نہ ہو اس کے متعلق بزرگی کا یقین نہ رکھ۔
جب تک کسی شخص سے بات چیت نہ ہو اسے حقیر نہ سمجھو۔ عبرتناک واقعات سے عبرت کے سبق سیکھو۔ آدمی کے چہرے کا حسن اللہ تعالیٰ کی عمدہ عنایت ہے۔ جو شخص اپنا راز محفوظ رکھنے سے عاجز ہوتا ہے وہ دوسروں کا راز محفوظ کرنے سے نہایت عاجز ہوگا۔ جب بات کم ہو جائے تو انسان اکثر صحیح بات کہتا ہے۔ ہر ایک سے اس کی سمجھ کے مطابق بات کر۔ مصیبت میں گھبرا جانا کمال درجے کی مصیبت ہے۔ بیوقوف ہمیشہ ضرورت مند رہتا ہے، عقل مند ہمیشہ غنی رہتا ہے، اور لالچی ہمیشہ ذلت میں گرفتار رہتا ہے۔ جو شخص علم حاصل کرنے میں کوتاہی کرتا ہے اللہ اس کو مصیبت میں مبتلا کرتا ہے۔ واضح اور روشن ترین راستہ حق و صداقت کا راستہ ہے۔ بے شک دنیا اور آخرت کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص کی دو بیویاں ہوں کہ جب ایک کو راضی کرتا ہے تو دوسری ناراض ہو جاتی ہیں۔ کچھ لوگ زندگی بھر سوئے رہتے ہیں، جب مرتے ہیں تب جاگتے ہیں۔ جھگڑے میں کودنا بہت آسان ہے لیکن نکلنا بہت مشکل۔ جس درخت کی لکڑی نرم ہوگی اس کی شاخیں زیادہ ہوں گی۔ بس نرم خو اور نرم گفتار بن جا تاکہ تیرے دوست زیادہ ہوں۔ کمینے انسان کو جب بلند رتبہ مل جاتا ہے تو وہ سرکشی کی راہ پر چل پڑتا ہے۔ جس شخص کی نظر اپنے عیبوں پر ہو وہ دوسروں کے عیب نہیں دیکھتا۔ پیدائش موت کی ایک قاصد ہے۔ جس شخص کی امیدیں کم ہوتی ہیں اس کے اعمال درست ہوتے ہیں۔ غیبت سننے والا غیبت کرنے والوں میں شامل ہے، اور برے کام پر راضی ہونے والا گویا اس کام کو کرنے والا ہے۔ غموں کے کانٹوں اور دکھوں کی دھول سے اپنی آنکھوں کو بند کر لو، ورنہ کبھی خوشی سے زندگی بسر نہیں کر سکو گے۔ جب تک کوئی بات تیرے منہ میں بند ہے تب تک تو اس کا مالک ہے، جب زبان سے نکال چکے تو وہ تیری مالک بن گئی۔ جب آدمی بیکار ہوتا ہے تب اسے عشق بازی یاد آ جاتی ہے۔ جس شخص کے اپنے خیالات خراب ہوتے ہیں اس میں دوسروں کی نسبت بدظنی زیادہ ہوتی ہے۔ جس نے تجھے ذلیل سمجھا اگر تجھے عقل ہے تو بے شک اس نے تجھے فائدہ پہنچایا۔ جب تک تو نحوست کا مزہ نہ چکھے گا تب تک سعادت کی لذت محسوس نہیں ہو سکتی۔ ہر ایک بات میں ہاں ملانا منافقوں کی عادت ہے، اور ہر بات میں اختلاف کرنا دشمنی کا باعث ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ کسی انسان پر گناہ کا کرنا دشوار ہو۔ بہترین بات وہ ہے جس سے سننے والے کو ملال اور اس پر بوجھ نہ ہو۔ کسی عادت پر غالب آنا کمال کی فضیلت ہے۔ تجربے کبھی ختم نہیں ہوتے، اور عقل مند وہ ہے جو ان میں ترقی کرتا رہتا ہے۔ مجھے اس شخص پر رحم آتا ہے جس کی شہرت تو یہ ہو کہ وہ نیک ہے مگر حقیقت میں وہ برا ہو۔ جو حق بات کہنے سے خاموش رہتا ہے وہ گونگا شیطان ہے۔ جو شخص کسی بات کو دل میں چھپاتا ہے وہ بات اس کی زبان کی جنبش اور اس کی صورت سے ظاہر ہو جاتی ہے۔ خوشامد اور تعریف کی محبت شیطان کے دو بڑے داؤ ہیں۔ دولت مندی کی مستی سے خدا کی پناہ مانگو، یہ ایک ایسی لمبی مستی ہے کہ اس سے بہت دیر بعد ہوش آتا ہے۔ تمہارا مرض تمہارے اندر ہے اور تمہیں معلوم نہیں، تمہاری دوا تم میں ہے اور تمہیں معلوم نہیں۔ تم خود کو معمولی جاندار سمجھتے ہو حالانکہ تمہارے اندر تو پوری کائنات چھپی ہوئی ہے۔ دولت، حکومت اور مصیبت میں انسان کی عقل کا امتحان ہوتا ہے۔ آدمی اگر عاجز ہو اور نیک کام کرتا رہے تو اس سے اچھا ہے کہ قوت رکھے اور برے کام نہ چھوڑے۔
بہترین دولت مندی یہ ہے کہ خواہشات کو ترک کر دو۔ زبان ایک ایسا درندہ ہے کہ اگر اسے کھلا چھوڑ دیا جائے تو پھاڑ کھائے گا۔ علم بیان کرنے والے تو بہت ہیں، لیکن اس پر عمل اور اس کی حفاظت کرنے والے بہت تھوڑے ہیں۔ علم مال سے بہتر ہے، کیونکہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے اور تم مال کی حفاظت کرتے ہو۔ جو لوگ تجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں ان سے حاصل کر، اور جو نہیں جانتے ہیں ان کو اپنا علم سکھا۔ علم کی خوبی اس پر عمل کرنے میں اور احسان کی خوبی اس کے نہ جتلانے میں ہے۔ جس شخص کا علم اس کی عقل سے زیادہ ہو جاتا ہے وہ اس کے لیے وبال بن جاتا ہے۔ جس بات کا علم نہ ہو اسے برا نہ سمجھو، ہو سکتا ہے کہ کئی باتیں ابھی تک تمہارے کان تک نہ پہنچی ہوں۔ صاحب علم اگرچہ حقیر حالت میں ہو اسے ذلیل نہ سمجھ، بے وقوف اگر بڑے رتبے پر ہو اسے بڑا مت خیال کر۔ دنیا داروں کی دوستی ایک معمولی اور ادنیٰ سی بات پر دور ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی قابل شخص دوستی کے اہل نہ ملے تو کسی نااہل سے دوستی نہ کر۔ جو شخص اپنی زبان کو اپنے نفس پر حکمران بنا دیتا ہے وہ اپنی وقعت ختم کر دیتا ہے۔ انسان اپنی زبان کے پردے کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ زیادہ خاموشی سے وقار پیدا ہوتا ہے۔ جس کی گفتگو زیادہ ہو اس کی خطائیں زیادہ ہوتی ہیں، اور جس کی غلطیاں زیادہ ہوں اس کی حیا کم ہو جاتی ہے، اور جس کی حیا کم ہو جائے اس کا تقوی کم ہو جاتا ہے، اور جس کا تقوی کم ہو اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، اور جس کا دل مردہ ہو جائے وہ آگ میں داخل ہوگا۔ گفتگو آپ کے قبضے میں ہوتی ہے جب تک آپ اس کو زبان سے نہ نکالیں، اور جب آپ اسے زبان سے نکال دیں تو آپ خود اس کی گرفت میں آ جائیں گے۔ اس لیے تم اپنی زبان اس طرح محفوظ کر کے رکھو جس طرح اپنے سونے چاندی کو محفوظ رکھتے ہو، اس لیے کہ بہت سے کلمات اس طرح کے ہوتے ہیں کہ نعمت کو کھینچ لیتے ہیں۔ تو اس بات پر تو قادر ہے کہ خاموشی کو کلام بنا لے، لیکن تو اس پر قادر نہیں کہ اپنے کلام کو خاموشی بنا لے۔ زبان سے بڑھ کر کوئی بھی چیز زیادہ دیر قید کیے جانے کی حقدار نہیں۔ گناہوں پر شرمندہ ہونا ان کو مٹا دیتا ہے، اور نیکیوں پر مغرور ہونا ان کو برباد کر دیتا ہے۔ اگرچہ کوئی قدر پہچاننے والا نہ ملے مگر تو اپنی نیکی کو بند نہ کر۔ برائیوں سے پرہیز کرنا نیکیاں کمانے سے بہتر ہے۔